دھیان سے سنو اس ویڈیو کو۔ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے گریٹر اسرائیل اور افغانستان کے متعلق بڑی ہی زبردست بات کہی ہے۔ افغانستان پر حملے کا اصل سبب جو میں نے دو بتایا رہا، دو لڑیاں ہیں ان کے ایجنڈے کی، ایک اسلام کہیں ظاہر نہ ہو جائے، اسلام کا نظام ظاہر نہ ہو جائے، اور ایک مسلمانوں کے مالیاتی خاص طور پر تیل کے وسائل پر قبضہ۔ اب افغانستان میں کیا ہوا ہے، یہ سارا معاملہ تھا اسلام کا راستہ روکنے کے لیے کہ یہاں تو اسلام ایک شکل دکھا رہا ہے اپنی، اور اگر انہیں موقع مل گیا تو یہ تو ایک ایسی ویلفیئر اسٹیٹ قائم کر دیں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم ہو جائے گا تو اعلیٰ ترین ویلفیئر اسٹیٹ قائم ہو جائے گی، اور اگر یہاں پر جو ہے یہ ساری سزائیں نافذ ہو گئی، معاشرہ کرائم فری ہو جائے گا، لوگوں میں محبت ہوگی، مساوات ہوگی، اور یہ کہ عام لوگوں کے لیے ویلفیئر ہوگا، اور یہ سامنے نظام آ گیا تو پھر ہمارا یہ نظام کیپٹلزم یہ کہاں رہے گا، اس کو تو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ لہذا افغانستان پر حملے کا اصل موٹیو یہ ہے۔ البتہ یہ ساتھ ہی یہ بھی تھا کہ افغانستان کے راستے سے سینٹرل ایشین سٹیٹس جو ہیں ان سے پائپ لائنیں لا کر اور وہ پھر کہیں گوادر کے آس پاس سمندر تک لایا جائے تاکہ ہم وہاں کے جو ہے ڈرین کر سکیں جو تیل اور گیس کے ذخائر ہیں سینٹرل ایشین سٹیٹس کے اندر جو مسلمان سٹیٹس ہیں، تو اس کے لیے راستہ جو ہے وہ لینا چاہتے تھے افغانستان سے۔ اب وہ جہاں تک افغانستان کا تعلق ہو تو ان کے قبضے میں ہے، جب چاہیں کر لیں۔ اب پاکستان کا معاملہ جو تھا وہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کا راستہ وہ رک گیا جبکہ انہیں واپس جانا پڑ گیا، لیکن انہوں نے افغانستان میں کوشش کی طالبان کے زمانے میں۔ یونیکال جو ہے ان کی سب سے بڑی جو ہے کمپنی ہے، اس نے مذاکرات کیے، وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ ان پڑھ، یہ ملے ملاٹے جو ہیں یہ تو بڑے ٹف بارگینر ہیں۔ اس طریقے سے پاؤں جما کر طالبان نے جو ان کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں اور ان سے اپنی شرطیں پیش کی ہیں کہ وہ گھبرا کر بھاگ گئے۔ یہ صورتحال بھی تھی افغانستان پر قبضہ کرنے میں، لیکن یہ ہے کہ اصل کیا تھا کہ وہ اسلام کی کوئی شکل دنیا کے سامنے نہ آنے پائے، جو ان کا میجر ہے۔ اسی لیے پورا عالم کفر جمع ہے، امریکہ، یورپ، روس، چین، سب جمع ہے، بھارت تو ہی ہے، یہ سب جمع۔ اچھا، اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ افغانستان کے بارے میں یہودیوں کے علم میں ہے کہ حضور کی حدیثیں کیا ہے۔ حضور کی حدیث ہے یخرج من خراسان رایات سود، خراسان کے علاقے سے کالے جھنڈے لے کر فوجیں چلیں گی، لا یردھا شیء، کوئی طاقت ان کو رخ نہیں موڑ سکے گی، حتیٰ تنصب ایلیا، یہاں تک کہ وہ آ کے بیت المقدس میں جھنڈے گاڑ دیے جائیں۔ دے نو اٹ، یہ جان لیجیے، یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جب 1967 میں یہودیوں کو فتح ہوئی بہت بڑی، اور پورا یروشلم اب ان کے قبضے میں آ گیا، ایسٹ یروشلم جو کہ ابھی جارڈن کے قبضے میں تھا، تو جب موشے دایان تھا وہ کانا، وہ داخل ہوا فاتح کی حیثیت سے، تو اس کے ساتھ ایک ربائی تھا بہت بڑا، چیف ربائی یہودیوں کا بہت بڑا عالم، اور وہ رو پڑا تھا، تو فتح کا وقت، خوشی کا، رویا۔ سو دس از دی بگننگ آف دی اینڈ، یہ الفاظ آئے اخبارات کے اندر، گویا کہ اب یہ آخری ڈرامہ جو ہے شروع ہو گیا ہے۔ وہ آخری ڈرامہ انہیں معلوم ہے، ان کی تباہی پر ختم ہونا ہے۔ اس میں حضرت مسیح کے نزول کے بعد یہ ٹرمپٹ والا بھی لکھتا ہے کہ 80% یہودی قتل ہو جائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 20% اگر صحیح ہے اس کی بات، تو وہ ہوں گے جو اب حضرت مسیح پر ایمان لے آئیں گے، باقی 80% اپنے اس کفر پر اڑے رہیں گے اور قتل ہو۔ اسی طرح حضور کی ایک حدیث ہے کہ جب یہودیوں کا قتل عام ہو رہا ہوگا، مسلمان قتل کریں گے، تو اگر کسی درخت کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا تو درخت پکارے گا، اے مسلمان، ہاں عبداللہ آؤ ادھر، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا، قتل کرو اسے۔ کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر بولے گا، سوائے ایک درخت غرقد کے، کہ غرقد یہودیوں کا درخت ہے، وہ پناہ دے گا۔ اور آج اسرائیل میں سب سے بڑی پلانٹیشن غرقد کی ہے، they know it۔ اسی لیے افغانستان، خراسان، یہ افغانستان کا ہارٹ ہے افغانستان، اور یہ بھی جان لیجئے ہمارا جو مالاکنڈ سے اوپر کا علاقہ ہے یہ بھی خراسان کا حصہ، جیسے گریٹر خراسان کہا جاتا ہے ہسٹری میں۔ ایک میں نے ایرانی سے پوچھا تھا اس کے بارے میں، تو اس نے کہا خراسان ہمارا ایک صوبہ ہے۔ میں نے کہا وہ تو مجھے معلوم ہے، جس کا دارالخلافہ مشہد ہے اور یہ ان کا مقدس شہر ہے، وہ تو اسے مکے کی طرح سمجھتے ہیں۔ بہرحال میں نے کہا میں پوچھ رہا ہوں پرانا خراسان بزرگ،
تو خراسان بزرگ کا انہوں نے بتایا، پورا افغانستان اس میں شامل، اور پھر یہ سٹیٹس جو ہیں سینٹرل ایشین سٹیٹس، اور ایران کا ایک حصہ اور پاکستان کا ایک حصہ، یہ جو مالاکنڈ کہلاتا ہے۔ اور یہ بڑی معنی خیز بات ہے کہ وہی مالاکنڈ سے جو اصل تحریک ہے طالبان پاکستان، وہ سوات سے چلی۔ بہرحال اس وجہ سے، اس پہلو سے یہ جو ہے افغانستان پر حملے کا سب سے بڑا سبب وہ تھا۔ دوسرا جو تھا وہ یہ کہ ان کو جو پائپ لائن لے کے آنی تھی اس کے لیے، لیکن وہ ظاہر بات ہے کہ اس میں جو ہے جو طالبان نے وہ ان کی چکمے میں نہیں آئے۔ اس پر ایک کتاب ہے کہ جو انگریزی میں ہے عبداللہ جان کی، افغانستان دی جینیسس آف دی لاسٹ کروسیڈ، افغانستان سے آخری صلیبی جنگ کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ بہت جو ہے چشم کشا ہے، معلومات افزا ہے، انگریزی میں ہے۔ اچھا، عراق میں معاملہ برعکس تھا۔ عراق میں تیل کا معاملہ بھی تھا تو صرف امریکہ کا تھا۔ جو یورپ ہے وہ زیادہ تر کیسپین کے ایریا کے تیل کی طرف نگاہیں رکھتا ہے۔ یہ جو ہے یہ اصل میں سارا جو ہے یہ امریکہ کا معاملہ ہے۔ اور دوسری طرف یہ کہ یہاں کو مذہبی سلسلہ نہیں تھا، حالانکہ تھا، وہ یہودیوں کا تھا۔ وہ کیا تھا؟ ایکسٹینشن، فرسٹ سٹیپ ٹورڈز دی اسٹیبلشمنٹ آف گریٹر اسرائیل۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ یہاں پہ تیل کا معاملہ بھی میں نے کہا تھا نا، دو لڑیاں ہیں جو چل رہی ہیں۔ تیل کا معاملہ یہاں خاص طور پر عراق کے اندر زیادہ، افغانستان میں بہت کم۔ لیکن یہ کہ یہاں پر بھی جو اصل ہے بیہائنڈ دی سین، جو اصل چیز کیا ہے کہ گریٹر اسرائیل کے قیام کی طرف پہلا قدم۔ میں یاد دلاتا ہوں آپ کو، جب فرسٹ گلف وار ہوئی تھی جس میں عراق کا بھرکس نکال دیا گیا تھا، اس کے اختتام پر کہا تھا شوارز کرافٹ، جو ان کا کمانڈر ان چیف تھا الائیڈ فورسز کا، اس نے صاف کہا تھا، مجھے آج تک ایک لفظ یاد ہے، We fought this war for the protection of Israel. اور اب جو ابھی ہوا معاملہ، جب صدام گرا ہے، اس کا مجسمہ بھی گرا ہے، تو اس کے بعد وہ شخص، وہ بدبخت، وہ خبیث جو ابھی پڑا ہوا کومے میں، شیرون نے کہا تھا ان قریب عراق پر ہماری حکومت ہوگی۔ اور اس سے پہلے تو ہم صرف عراق میں سے یوفریٹس تک کا علاقہ مانگتے تھے، دریائے فرات تک کا۔ اب ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہم تو در حقیقت دجلہ تک جائیں گے، دجلہ، تاکہ پورا کا پورا جو فرٹائل جو دو آبا ہے دجلہ اور فرات کے درمیان کا بہترین علاقہ، وہ سارا ہمارے پاس۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجیے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں دونوں جگہ موجود ہیں۔ وہاں مذہبی زیادہ ہے افغانستان کا، لہذا یہاں بہت بڑی جو ہے کولیشن بن گئی۔ عراق میں تو وہ کولیشن نہیں بن سکی، یورپ بھی ساتھ نہیں آیا، یورپ بھی ساتھ نہیں آیا، امریکہ ہیڈ ٹو گو اٹ الون، اسے کرنا پڑا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کوئی ٹوکن، آسٹریلیا کا کوئی ٹوکن معاملہ جو ہے وہ برطانیہ کا کچھ شاید ٹوکن ٹائپ جو ہے، وہی یہ کامن ویلتھ پرانی جو ہے چلی آ رہی ہے، اس میں شاید کینیڈا کا، باقی تو کوئی۔ یہ جو آل ورلڈ کولیشن بنی تھی وہ افغانستان کے خلاف کیوں ہے؟ یہاں سے اسلام کی ریسرجنس کا اندیشہ ہے۔ یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب میں ایریا جو ہے وہ کن کے قبضے میں تھا؟ عیسائیوں کے۔ اس کے بعد ہمارے قبضے میں آیا، لیکن پھر کروسیڈرز نے ہم سے لے لیا تھا، اور 88 برس وہ عیسائیوں کے پاس رہا، 1099 عیسوی سے لے کر 1187 تک۔ اب پھر یہود کا قبضہ ہے، پہلے عیسائیوں کا تھا، اب یہود کا۔ اب ان سے لینا واپس، پہلی مرتبہ بھی عرب نہیں لے سکے تھے، کھونے والے عرب تھے، واپس لینے والا کرد تھا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب بھی کھونے والے عرب ہیں، مصر اور شام اور اردن، تینوں کا مقابلہ کیا اس نے، اسرائیل نے، اور قبضہ کیا پورے ویسٹ بینک پر، گولان ہائٹس پر، سینائی پیننسلا پر، اور یہ کھو دیا ہم نے اپنے ہاتھ سے۔ اور اب بھی عربوں میں تو کوئی دم نہیں ہے، کوئی جان نہیں ہے، ان کو عیاشیوں نے، دولت مندی نے بالکل تباہ و برباد اور کھوکھلا کر کے رکھ دیا۔